السلام علیکم ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان سازشوں کا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 35 ہجری سے شروع ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان جو مشاجرات صحابہ کے نام سے مشہور ہے، یہ سارے واقعات کی وہ وجہ بنی اور اس کے بعد شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ ان سازشوں کی پوری تفصیل ہم پہلے 2 ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ سازشیں شروع کہاں سے ہوئی، کس نے شروع کی، اور اس سازش کا جو پلان اے تھا وہ پورا ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے 2 ویڈیوز میں ذکر کر دیا۔ جو ناظرین ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھ چکے تو ان کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہ پہلے ان 2 ویڈیوز کو لازمی ملاحظہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس باطنی گروہ اور اس سبائی گروہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو پلان اے بی سی بنائے تھے، اس میں سے اے پلان کی ناکامی کے بعد بی سی کی طرف یہ کیسے منتقل ہوئے۔ پچھلی ویڈیو میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کی اور ان کا وفد جو عثمان غنی کے پاس پیش ہوا، ان پر جو سوالات کیے، ان کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تحمل کے ساتھ جوابات دیے اور صحابہ کرام کی جماعت نے بھی عرض کر دیا کہ جی ہاں، آپ نے بالکل درست کیا ہے، جس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی عرض کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے درست کیا ہے اور ان بلوائیوں کے پاس اور اس سوائیوں کے پاس کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں جس کو یہ ثابت کر سکے۔ ان بلوائیوں کے اعتراضات میں ایک اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ تھا کہ آپ نے اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا ہے، جس کے جواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ نوجوان باصلاحیت بھی ہیں اور ہنر بند بھی ہے اور ان کے اعتماد کی وجہ سے ان کو ان بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی صوبہ والے اپنے گورنر سے راضی نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں ان کے کہنے پہ ہم گورنر کو تبدیل کر دیں گے، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ شام اور بصرہ والوں نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ ہم ان سے راضی ہیں اپنے گورنر سے، البتہ مصر والوں نے گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ تو بلوائیوں نے خود کہا کہ آپ ہمارے گورنر کو تبدیل کر کے محمد بن ابی بکر کو اس کی جگہ پہ تعینات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر تعینات کر کے وہاں سے اس گروہ کو واپس بھیج دیا، اور یوں کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس باطنی گروہ کو اصلاح کا موقع بھی فراہم کیا۔ یہ گروہ جب خوشی خوشی مدینہ سے مصر روانہ ہوا تو راستے میں انہوں نے ایک قاصد کو پکڑا اور اس قاصد کے پاس ایک خفیہ خط پکڑا گیا۔ یہ خط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حاکم مصر کے نام تھا، اور اس خط میں لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کا گروہ جیسے ہی مصر پہنچے تو ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خط پکڑ لینے کے بعد یہی گروہ وہاں سے واپس ہوا راستے سے ہی اور مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دی، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا۔ تو ناظرین، اس خط کے متعلق میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ بلوائیوں کا یہ گروہ جب پہلی مرتبہ وفد کی شکل میں مدینہ منورہ آیا تھا تو یہ امہات المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار جا رہے تھے اور ان کو ان خطوط کا واسطہ دے رہے تھے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط یاد دلا رہے تھے کہ آپ نے ہی ہمیں بلایا ہے اور آپ نے خط لکھے تھے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین بار بار اس بات کا انکار کر رہی تھی اور انکار کر رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم نے اس طرح کوئی بھی خط نہیں لکھا، نہ ہی ہم نے آپ کو بلوایا ہے۔ اس خطوط کے ذکر کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے اس کوفہ کی طرف، بصرہ کی طرف اور مصر کی طرف قسم قسم کے خطوط لکھے جا رہے تھے جو امہات المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو ہے نا دیگر بڑے زبیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ تھے، ان کی طرف ان کے نام سے منسوب خط لکھے جا رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرنا ہے، جبکہ ان صحابہ کی طرف سے ایسا کوئی بھی خط نہیں گیا تھا۔ اب بھی میں اسی خط کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا اور یہ لشکر لے کے جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو اس بلوائیوں کی طرف سے جو کوفہ سے بڑا لشکر لے کے آئے ہوئے تھے، وہ لشکر جانے کے باوجود ان کا سردار مدینے سے نہیں گیا، وہ مدینہ میں ہی رکا رہا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ بلوائیوں کے اس بڑے سردار کا نام مالک بن اشتر تھا اور مالک بن اشتر وہاں پہ رکا رہا۔ تو مراد یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جو خط لکھے جا رہے تھے بار بار، اس میں ضرور بضرور کوئی سازش ہوئی تھی، کیونکہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اس تاریخ میں یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو۔ اور جب یہ بلوائی واپس گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا گھیراؤ کیا، اس وقت بھی جب یہ خط کا ذکر آیا کہ آپ نے محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کا خط جاری کیا ہے، اس وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ بلوائیوں نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا گھیراؤ کیا تو مالک بن اشتر اپنے گروہ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مالک بن اشتر سے پوچھا کہ اے مالک بن اشتر، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو مالک بن اشتر نے جواب دیا کہ یہ چاہتے ہیں یا تو آپ مستعفی ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کی جو قمیص مجھے اللہ رب العزت نے پہنائی ہے میں وہ کیوں کر اتاروں، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں۔ تو مالک بن اشتر نے کہا کہ پھر ہم آپ کیا قصاص لیں گے اور ہم آپ کو قتل کریں گے۔
بلوائیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گھیراؤ کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کا بھی گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور ہرگز وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے تھے، اور بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان خطوط کا بھی انکار کرتے رہے اور ان کو بلانے سے بھی انکار کرتے رہے۔ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حج کے قافلے جا رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو امیر حج مقرر کیا۔ اس وقت ابن عباس ہرگز راضی نہیں تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ میں یہاں پہ شہید ہو جاؤں یا ان بلوائیوں سے میں جہاد کروں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ آپ مجھے حج کے لیے بھیجیں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، حکم نامہ جاری ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مجبوراً جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان بلوائیوں سے بھی خطاب کیا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خدا کی قسم تم کبھی بھی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، اور خدا کی قسم تم کبھی بھی دشمن کے خلاف جہاد نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم آپس میں ہی لڑو گے اور یوں گتھم گتھا ہو جاؤ گے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انگلی میں انگلی ڈال کر یہ فرمایا کہ تم آپس میں ہی لڑتے رہو گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اے مدینہ والوں، میں تمہیں اللہ کے حوالے، اللہ کے رسول کے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین خلیفہ عطا کرے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے پیغام بھیجا بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو، اور ان کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص زیادہ عزیز ہے، وہ میرے نزدیک وہ زیادہ ایمانت دار ہے جو اپنے ہاتھ رو کے رکھے۔ مراد یہ تھی کہ جب بلوائیوں نے مجھ پہ حملہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف کوئی بھی تلوار نہ اٹھائے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ شہر مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور اسی طرح مسلمان کے ساتھ تلوار میرے لیے لڑے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان جو مجھے امیر المومنین مانتا ہو تو خود خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت نے صحابہ کرام اور تمام جماعت کو حکم دیا کہ میرے لیے کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد یہ جب بلوائیوں کا لشکر یہاں پہ حملہ ور ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے یہاں پر بھیج دیے تھے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر بلوائیوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہے تھے۔ کافی دن تک محاصرہ جاری رہا، اور اس محاصرے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا۔ جب مدینے میں کوئی بھی پانی نہیں تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دگنی قیمت پر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کر کے کھانا پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک خچر پر سوار ہو کے حضرت صفیہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لا رہی تھی کہ اس وقت راستے میں مالک بن اشتر، یہی جو ان کا سرغنہ تھا، وہ ملا اور اس نے اس خچر کے منہ پہ مارا، اور مارنے کی وجہ سے وہ جو خچر تھا وہ اپنے دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جس سے قریب تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اس سواری سے گر جاتی۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے واپس لے چلو، یہ نہ ہو کہ کتا مجھے رسوا کر دے۔